السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کے وارث اور جانشین شہزادہ مفسر اعظم ہند نبیر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا قادری علیہ رحمت و رضوان کے 5ویں عرس تاج الشریعہ کی محفل میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ کو پوری دنیا میں فقہ و فتاوی اور اسلامی علوم و فنون امت مسلمہ کی شرعی اور مذہبی رہنمائی کے لیے اہم مرکز کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا جان ہیں حضرت علامہ مفتی رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ طور پر 1242 ہجری جو تقریباً 1830 یا 31 کا پیریڈ بنتا ہے، اس پیریڈ میں علامہ مفتی رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان نے دارالافتاء کی بنیاد ڈالی۔ تب سے لے کر آج تک اس خاندان میں فقہ و فتاوی کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، اور ہر دور میں فقہ و فتاوی کی اس مسند کو ایسی شخصیتوں نے سنبھالا ہے کہ جن کے نام کا سکہ پوری دنیا میں اپنے اپنے دور میں چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقہ و فتاوی کی دنیا کو اپنے بے مثال فتووں سے پوری دنیا میں ممتاز حیثیت سے لوگوں کی نگاہوں میں اس کی وقعت اور عزت کو جما دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے شہزادے حضور حجت الاسلام چھوٹے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند، ان کے پوتے مفسر اعظم ہند، اور اعلیٰ حضرت کے پرپوتے حضرت ریحان ملت، ان لوگوں نے ان حضرات نے اپنے اپنے دور میں یہاں کی مرکزیت اور مرکزیت کی شان کو پوری دنیا میں ممتاز حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھا اور اس میں 4 چاند لگائے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنے دور میں ان بزرگوں کے فیضان کرم سے سرکار غوث پاک کی خصوصی نگاہ کرم کے صدقے فقہ و فتاوی کے میدان میں ایسا امتیازی مقام حاصل کیا کہ ایک زمانہ وہ گزرا کہ لوگ آپ کے فتوے کا انتظار کرتے تھے، اور کوئی مسئلہ جب مسلمانوں کے سنیوں کے درمیان مختلفی ہو جاتا تھا اور اس میں برودھاباس پیدا ہو جاتا تھا، تو ایسی صورت میں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی طرف سے جاری ہونے والے حکم کا انتظار کرتے تھے، اور سرکار تاج الشریعہ کا جو حکم جاری ہوتا تھا، جو فتویٰ جاری ہوتا تھا، اسی کو وہ اپنے لیے آخری اور فیصلہ کن فتویٰ سمجھتے تھے، فیصلہ کن حکم سمجھتے تھے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بلا شبہ علم و فن کے اس عظیم مقام پر فائز تھے کہ جس میں ان کے اوپر بھروسہ کرنا، ان کے فتووں پر بھروسہ کرنا، یہ ان کے علمی مقام و مرتبے کا تقاضا بھی تھا، اور اہل سنت نے اس پر بھروسہ بھی کیا، ان کے حکم پر بھروسہ کیا، ان کے فتووں پر بھروسہ کیا۔ اہل سنت نے متفقہ طور پر ان کو اپنا مقتدی مانا۔ بڑے بڑے علماء کرام نے ان کے سامنے زانو ادب طے کیے۔ وہ جماعت اہل سنت کی بھی آبرو بنے، اور خاندان اعلیٰ حضرت کے لیے بھی نشان امتیاز بنے۔ ان کے علم و فن کا عالم کیا تھا؟ بزرگوں کے کرم سے
ان کا علم کتنا تازہ تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا جا سکتا ہے جس کا خود میں عینی شاہد ہوں۔ 90 کی دہائی میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، جو اہل سنت کا ایک بڑا ادارہ ہے، اس میں جو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور میڈیکل سائنس سے متعلق ہوں یا وہ کاروبار سے متعلق ہوں، نئی بزنس نیتی سے متعلق ہوں، یا گورنمنٹ کی طرف سے بنائے جانے والے نئے قوانین سے متعلق ہوں، تو ایسے مسائل کے حل کے لیے، ایسے نئے مسئلے کہ جن کا واضح طور پر شریعت میں کوئی حکم نظر نہیں آتا، یا جس کی کوئی نظیر واضح اور صریح انداز میں نظر نہیں آتی، اس کے حل کے لیے ایک جو ہے وہ مجلس شرعی کا قیام عمل میں آیا تھا 90 کی دہائی میں، اور اس کی سرپرستی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر اس مجلس شرعی نے اس دور میں جیون بیمہ جیسے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بازار کے مسائل ہیں، اور جو نیتیاں ہیں، نئی نئی نیتیاں ہیں کاروبار کی اور خرید و فروخت کی، اس تعلق سے، یا جو میڈیکل سائنس سے متعلق ہیں، جیسے کہ خون دوسرے کا لے کر کے چڑھایا جاتا ہے، بلڈ بینک سے خون لے کر کے چڑھایا جاتا ہے، یا کوئی ڈونیٹ کرتا ہے خون، وہ جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے، یا کڈنی ڈونیٹ کرتا ہے، یا آنکھیں ڈونیٹ کرتا ہے، تو ان سب چیزوں کا کیا شریعت میں حکم ہوگا، یا الکوہل جس میں ملا ہوتا ہے جن دواؤں میں، خاص طور پر ہومیوپیتھک کی دواؤں میں، ان کے کھانے کا کیا حکم ہوگا۔ اس طریقے کے بہت سے مسائل مجلس شرعی نے جو ہے وہ حل کیے۔ اسی مجلس شرعی کا ایک اجلاس تھا جس میں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بنارس سے اپنی گاڑی سے آئے تھے، اور جو جامعہ اشرفیہ میں ایک ہال کمرہ تھا جس میں اس طریقے کے اجلاس ہوتے تھے، اور وہاں پر عزیز المساجد جب تک نہیں بنی تھی، وہیں پر نماز بھی ہوتی تھی، اور بخاری شریف کا درس بھی وہاں پر ہوتا تھا۔ وہاں پر آ کر کے بیٹھے ہی ہیں کہ ایک مفتی صاحب اپنا آرٹیکل پڑھ رہے تھے، ان کو جو ٹاپک ان کے لیے خاص تھا، اس ٹاپک پر وہ اپنا آرٹیکل پڑھ رہے تھے، کہ اسی آرٹیکل میں پڑھتے پڑھتے، اسی آرٹیکل کو پڑھتے پڑھتے ایک فقہی کتاب کی عربی پنکتی انہوں نے پڑھی، ایک لائن پڑھی، ایک عبارت پڑھی، جس کو سن کر کے سرکار تاج الشریعہ نے اچانک چائے کا کپ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، یا فوری طور پر انہوں نے جو ہے وہ ان کو ٹوکا اور روک دیا، اور فرمایا کہ مفتی صاحب اس پنکتی کو دوبارہ پڑھیں۔ انہوں نے دوبارہ پڑھی، تب حضرت نے فرمایا کہ یہ پنکتی اس طرح نہیں ہے، یا عبارت اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے۔ مفتی صاحب کے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی جو مفتی صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے حضرت کی بارگاہ میں کتاب پیش کی اور فرمایا کہ دیکھیں حضرت، کتاب میں یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کوئی پرانا ایڈیشن جو ہے وہ منگائیں، اور اس میں جو ہے وہ دیکھیں، اور جو میں بتا رہا ہوں وہی ہے۔ پرانا ایڈیشن منگایا گیا۔ اس وقت حضرت شارح بخاری بھی وہاں موجود تھے، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی موجود تھے، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور بھی ہندوستان کے، بھارت کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور مفتیان کرام موجود تھے، اور ہم طلبہ وہاں پر ہم پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، ہم لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کہ دیکھا، جب پرانا ایڈیشن منگا کر کے دیکھا تو سبحان اللہ، وہ عربی پنکتی وہی نکلی جو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرما رہے تھے، جبکہ آپ نے نہ کتاب دیکھی تھی، نہ آپ کے سامنے کتاب تھی، آپ زبانی طور پر ان کی تصحیح فرما رہے تھے اور ان کی اصلاح فرما رہے تھے۔ اس وقت مجلس شرعی میں ہندوستان بھر کے جتنے بھی چوٹی کے علماء تھے، سب نے داد و تحسین سے نوازا، اور یک زبان ہو کر کے سب نے کہا کہ یہ انسان کی اپنی ذاتی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ سرکار تاج الشریعہ کی زبان سے جو کچھ ادا ہوتا ہے یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، فیضان مفتی اعظم ہند ہے، اور سرکار ماہرہ مطہرہ کا فیضان ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ غوث پاک کا آپ کے اوپر سایہ کرم ہے۔ اس وقت سارے لوگوں نے آپ کے علم و فن کا لوہا مانا تھا، اس واقعے کا عینی شاہد میں خود ہوں۔ اللہ رب العزت حضرت کے فیضان سے، تاج الشریعہ کے فیضان سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔